الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جادو کے علاج میں انتہائی اہم چیزیں میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 4 چیزیں ہیں جادو کا علاج، اپنا علاج خود کرتے ہوئے ان 4 چیزوں کو اپنے اندر لازمی لیں۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ اپنے اندر لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد اللہ کے فضل سے اپنا علاج کر لیں گے، اور ہر طرح کی مشکل سے، پریشانی سے، تکلیف سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ ان 4 چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ روحانی معاملات ہیں، وہ جسمانی معاملات ہیں، وہ کسی طرح کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر کر دیں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کی پابندی۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم علاج ڈھونڈتے ہیں، ریڈی میڈ علاج، یعنی بنا بنایا ہمیں علاج کسی طریقے سے مل جائے، رقیہ دم بھی سن رہے ہوں، ہمارا علاج بھی چل رہا ہو اور سامنے فلم بھی چل رہی ہو، تو جی کیا ہو رہا ہے؟ جی علاج ہو رہا ہے۔ ایسے علاج نہیں ہوتا بھائی۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، آپ کو وہ فائدہ نہیں دیتی چیزیں۔ آپ اپنے آپ کو جب نماز کے ساتھ جوڑ لیں گے، آپ نماز کی پابندی کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات انشاءاللہ کس طرح بہتر ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز جو علاج، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے، مجھ سے مدد مانگو، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے مدد لو۔ کس طریقے سے؟ راستہ کیا ہے مدد لینے کا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اب نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، واسجد واقترب، سجدے کرتا جا میرے قریب ہوتا جا۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب بندہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد آتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بدر کے میدان میں، میرے نبی نے نماز پڑھی، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، جب دیکھا کہ کوئی مشکل پریشانی تکلیف آئی ہے تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر دوسری چیز، اپنی زندگی میں صبر لے آئیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مدد مانگو۔ جو بندہ اپنی زندگی میں صبر لے آتا ہے، صبر اصل میں مشکلوں میں ہوتا ہے، صبر آسانیوں میں تو صبر ہوتا نہیں ہے۔ مشکل حالات میں، پریشانیوں میں لوگ تمہیں پریشان کر رہے ہیں، لوگ تم پر جادو کر رہے ہیں، لوگ تمہیں ہراساں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، صبر کرو، بڑا دل کرو، بڑا ظرف کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بڑا ظرف کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ آپ بڑا ظرف کر کے لوگوں کو بلیم دینا چھوڑ دیں، آپ بڑا ظرف کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح تیسری چیز علاج میں جو اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے شکر۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہمارے ہاں میرے پاس مریض آتے ہیں، واللہ 70% مریض اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ شکر نہیں کر رہے ہوتے، اس کی وجہ سے وہ معاملات میں مزید الجھے رہتے ہیں۔ شکر کرنے والے کی زندگی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، شکر کرنے والے کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور رحمتیں، برکتیں، رزق، ہر چیز کی فراوانی کرتے ہیں، کیونکہ یہ شکر کرتا ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ بندہ وہ پسند ہے جو شکر کرنے والا ہے۔ تو آپ کی مدد اگر آپ چاہتے ہیں آسمانوں سے آئے تو شکر ادا کرنا شروع کر دو، اور جو ناشکری کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں پہلے والا بھی چھین لیتا ہوں۔ لاکھ حالات تنگ ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں سب کچھ برباد ہو گیا لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے بندے، وہ بندے بھی دیکھیں جن کو بیماری نے ختم کیا ہوا ہے لیکن زبان پہ شکر کے کلمے چل رہے ہیں، ایسے بن جائیں۔ اور ناشکری تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، وہ ناشکر ہیں۔ تم کیوں ناشکری کرو؟ تمہیں کس چیز کی کمی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے؟ تمہیں سانس خریدنا نہیں پڑتا، تمہیں آنکھوں دیکھنے بصارت مفت میں دی، بولنے کے لیے زبان مفت میں دی، سننے کے لیے کان مفت میں دیے، ان کا بل بنتا تو حساب لگا کے دیکھ کتنا بل بنتا آج تک۔
اتنی نعمتوں کے باوجود نے شکرہ بیٹھا ہے، اور شکر کر کے دیکھو بھائی، پھر دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نوازتا۔ اور آخری چیز علاج میں جو سب سے اہم چیز ہے، تقوی۔ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدری، تقوی کے بارے میں سوال کیا گیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تقوی یہاں ہے، اشارہ کر کے فرمایا بھائی تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے کسی گناہ کو چھوڑ دینا تقوی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کیا، ہم ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور تقوی اختیار کرے گا ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے، تقوی اختیار کرے گا معاملات بہتر کر دیں گے، تقوی اختیار کرے گا ہم خیر ہی خیر کر دیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو علم بھی عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ چار چیزوں پر ان پر عمل کرتا ہے، نماز اللہ کی مدد تم پر لازمی آئے گی، صبر اللہ کا وعدہ ہے مدد آئے گی، شکر اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے معاملات آسان کر دوں گا، میں بڑھا دوں گا، ساری چیزیں بڑھا دوں گا تمہارے لیے، خیر کے دروازے کھول دوں۔ اور تقوی اللہ کا وعدہ ہے میں مشکلات سے بھی نکالوں گا، مال میں بھی برکت کروں گا، اولاد بھی دوں گا، ہر چیز تمہیں عطا کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، ان کو دوست بھی رکھتا ہوں، ان کے لیے خیر کے دروازے بھی کھولتا ہوں، ان کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں بھی فرمایا، شکر کرنے والے کے بارے میں بھی فرمایا، اور اسی طرح تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ چیز لے آئیں، ساتھ میں حفاظتی پڑھائی کریں۔ یہ چار کام جس بندے کی زندگی میں ہوں گے، واللہ جادو جنات کا علاج کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جادو جنات کا علاج کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوہم يعذبهم اللہ بأیدیکم